بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں کورونا وائرس کے متعلق بیسک انفارمیشن کچھ دینا چاہ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے سے جانتے ہوں، مگر یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اور عام طور پر لوگ اس کو اس طرح سے سیریس لے نہیں رہے۔ تو جو بات لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہو، اسے بار بار دہرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کورونا وائرسز کی ایک فیملی ہے۔ یہ عام طور پر جانوروں میں پائے جاتے ہیں، مگر وقتاً فوقتاً انسانوں میں بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ تو 3 وائرسز اس فیملی میں سے جو اب تک انسانوں میں بہت سویر قسم کی ڈیزیز کاز کر چکے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس سارس کووی آتا ہے، جسے سویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کورونا وائرس کہتے ہیں، جو کہ 2003 میں سب سے پہلے چین میں ہی سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم کورونا وائرس ہے، جو کہ 2012 میں اس کا سعودی عرب میں سب سے پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ پھر سویر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کورونا وائرس 2، جس کا پہلا کیس 2019 میں دسمبر میں چین کے شہر ووہان میں سامنے آیا تھا اور موجودہ کووڈ-19 پینڈیمک کا سبب بنا ہوا ہے۔ اب اس وائرس کے اسٹرکچر کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سفیریکل وائرس ہے، جس کی سطح پر پروٹین سپائکس موجود ہوتے ہیں، جو اس کو ایک تاج کی شکل دیتے ہیں، اور کورونا کا لفظ لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب تاج ہے، تبھی اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اب اس کے جینیٹک مٹیریل کی بات کی جائے تو اس کے اندر RNA موجود ہوتا ہے، رائبو نیوکلیک ایسڈ، جس کے اندر اس کا سارا انفارمیشن اس کی سٹور ہوتی ہے۔ اب ٹرانسمیشن یعنی کہ پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں، تو کورونا وائرس کا پھیلاؤ کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کس طرح سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کے 3 بیسک ذرائع ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو ڈراپلیٹ انفیکشن یا ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن، اس کے بعد کانٹیکٹ ٹرانسمیشن اور ایئر بورن ٹرانسمیشن ہے۔ ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن میں ایک بیمار شخص جب چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والے ڈراپلیٹس کسی بھی صحت مند انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ان ڈراپلیٹس کے اندر سارس کووی 2 موجود ہو سکتا ہے، جو کہ صحت مند انسان کو بھی بیمار کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کانٹیکٹ ٹرانسمیشن ہے۔ کانٹیکٹ ٹرانسمیشن 2 طرح کا ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ اور انڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں جب آپ کسی بیمار انسان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں یا اس سے گلے ملتے ہیں تو وائرس آپ کے اندر ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، جبکہ انڈائریکٹ ٹرانسفر میں آپ اس مریض کی چھوئی ہوئی اشیاء کو ہی جب ہاتھ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان پہ کورونا وائرس موجود ہو جو آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ ایئر بورن ٹرانسمیشن میں بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوا کے ذریعے آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، مگر اس پہ مزید ریسرچ جاری ہے۔ اب سمٹمز کی اگر بات کریں تو بہت سے وائڈ رینج آف سمٹمز جو ہے وہ مریضوں میں دیکھی گئی ہے، لیکن 3 سمٹم سب سے اہم ہیں۔ 2 سے 14 دنوں کے درمیان یہ سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں مریض کے اندر۔ ان میں 3 سمٹمز جو سب سے اہم ہیں وہ خشک کھانسی، بخار اور سانس لینے میں دشواری ہے۔ البتہ اس کے علاوہ پٹھوں میں درد، سر میں درد، آنکھوں میں درد، یہ والے سمٹمز بھی دیکھے گئے ہیں۔ اور آخر میں مریض میں ہوتا کیا ہے، نمونیا کی وجہ کے بعد پورے جسم میں زہر پھیل جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آرگن فیلئر کی طرف مریض چلا جاتا ہے، اور اس کو سیپٹیسیمیا بھی بولتے ہیں، اور اسی وجہ سے آرگن فیلئر کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب پریونشن کی بات کرنی چاہیے۔ پریونشن یعنی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو پریونشن سب کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ ہینڈ ہائیجین جو کہ بہت ضروری ہے، ہاتھ دھوئیں اپنے، چاہے صابن سے دھوئیں چاہے سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ ریسپیریٹری ہائیجین، جب آپ چھینکیں یا کھانسیں تو منہ کے آگے رومال یا ٹیشو رکھیں، اگر آپ کے پاس رومال ٹیشو موجود نہیں ہے تو اپنی کوہنی میں منہ کر کے پھر چھینکیں یا کھانسیں، تاکہ آپ کے منہ سے نکلنے والے ڈراپلیٹس کسی دوسرے کو بیمار کرنے کا سبب نہ بنے۔ اپنے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کو صاف رکھیں۔ بے شک مومن کا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اپنا ماحول صاف رکھیں۔ جب آپ باہر نکلیں تو لوگوں کا آپ کو نہیں پتہ کہ کون بیمار ہے اور کون نہیں، تو ہر ایک سے فزیکل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنائیں، کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔